حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ حضرات سامعین محترم، روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے اس کائنات میں رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بادشاہت کا مالک ہے، جو عزت اور کبریا کا مالک ہے، وہ رب العالمین اپنے بندوں کا جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ، ان کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ بڑے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان اس عارضی زندگی میں اپنے رب کی محبت کو پا لیتا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے ہر عمل کو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، مقصد ذاتی شہرت، ذاتی واہ مقصود نہیں ہوتی، اس کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ میرا رب میرے اس عمل سے مجھ سے خوش ہو جائے اور اپنی رضا مندی میرے لیے لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کس طرح کرتے ہیں، اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس زمین پر رہتا ہے، لوگ اس کے متعلق اتنا جانتے بھی نہیں۔ اللہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، اس کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں اے جبریل فلاں بن فلاں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبریل خوشی کے عالم کے اندر بات کو یہیں ختم نہیں کر دیتے، اللہ کے عرش کے نیچے جتنے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے سامنے جا کر اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا رب روئے زمین پر فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب یہیں پر بس نہیں ہوتی کہ عرش سے لے کر ساتوں آسمان کے فرشتے بتدریج یہ اعلان پہلے آسمان تک کے فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور پہلے آسمان سے لے کر زمین پر جن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ نے جو ڈیوٹیاں سر انجام دی ہوتی ہیں ان کے ذمے، وہ تمام فرشتوں تک یہ بات پہنچا دی جاتی ہیں اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے حکم سے فرشتے زمین کے اوپر پائے جانے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کا محبت، ان کی احترام، اس بندے کی عزت ان کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے معزز چہرے ہوتے ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا مفاد ہوتا ہے، اگر کسی ایسے چہرے کو دور سے آتا دیکھ لے تو ہم میں سے بہت سے لوگ وہ گناہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یار فلاں بندہ آ رہا ہے، اس کی حیا کر لینا، وہ ایسا معزز شخص ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے، اللہ کے بندوں کی صفوں میں شامل ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ جس بندے کے متعلق چاہتے ہیں اس بندے کا احترام، اس کی محبت، اس کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ایک زندگی کے اندر مثال دیتے ہیں کہ
زندگی میں کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں نے تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی 3 ایسے کام ذکر کیے ہیں۔ اگر میں اور آپ ان 3 کاموں کے اوپر فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے ان کو سر انجام دیتے ہیں، اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ سے بڑھ کر خوش نصیب انسان نہیں۔ اور اللہ انہی کے متعلق کہتا ہے، میں ایسے محسنین کی نیکیوں کو بھلاتا نہیں ہوں بلکہ ان کی قدر کرتے ہوئے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلا جو کام ہے، ان کی کیا خصلت، کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ حالات تنگی کے ہوں یا خوشحالی کے ہوں، دونوں حالتوں میں اپنا اوپر والا ہاتھ ہمیشہ دراز کیے رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بات یاد رکھیں، یہ سب سے بڑھ کر اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ اسی بندے کو عطا کرتے ہیں جس کے اوپر اللہ رحم کرتے ہیں۔ بڑے ایسے لوگ ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی سیدنا ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ امراء جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مال کی وسعت سے نوازا ہے، مجھے رشک آتا ہے، کاش اللہ مجھے بھی مال کی وسعت سے نوازے تو میں بھی انہی کی طرح اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کرنے والوں میں سے بن جاؤں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی، کہا اے ابو منذر، یہ بات یاد رکھو، تم سمجھتے ہو کہ جس کے پاس مال موجود ہے وہ ایک غنی آدمی ہے، حالانکہ میرے نزدیک غنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دل کی غنی عطا فرماتے ہیں۔ جو دل کا غنی ہوتا ہے، اس کے پاس مال کی کثرت نہ بھی موجود ہو، وہ سب کچھ لٹا کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی محبت کو پانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے بے شمار تربیت یافتہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ سب کچھ لٹا کر یہ بات محسوس کرتے تھے، یہ روحانی تسکین محسوس کرتے تھے، ہم نے اگر سب کچھ قربان کر دیا ہے تو میرا رب ہماری اس قربانی کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اس کی طرف سے آتے ہیں، اللہ مجھے اس سے بڑھ کر عطا کرنے پر قادر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خوبصورت عقیدہ چیک کیجیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نیکی کے اندر کمپیریزن ہو گیا، مقابلہ ہو گیا۔ عمر کے پاس ابو بکر کی نسبت مال کثرت سے موجود ہے، اب پرسنٹیج کا مقابلہ ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ آج میں نے ارادہ کر لیا کہ ابو بکر سے نیکی کے مقابلے میں میں نے سبقت لے جانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول، جتنا مال تھا گھر میں، جہاں بھی میرے پاس میری زندگی کے اندر جتنا مال تھا، میں نے اس کو اکٹھا کیا، اکاؤنٹ کیا، آدھا مال اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور آدھا مال اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ عمر خوشی کے عالم میں ہے کہ ابو بکر سے آج سبقت لے جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد آئے، پوچھا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے آپ کے سامنے لے آیا ہوں، گھر کے اندر اگر کوئی چیز چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہنے لگے فوالذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، کائنات کے اندر عمر کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو نیکی کے معاملے میں تجھ سے سبقت لے جا سکتا ہو۔ اب ابو بکر کو یہ علم تھا، میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں رہا، اگر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہی ہے۔ لیکن آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر جو کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا، ہم یقین مانے اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے منتظر رہتے ہیں
اللہ کرے اس کے اوپر کوئی مصیبت کوئی آزمائش آئے، ہم دیکھیں کس کے دروازے پر جا کر مانگتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے یار اللہ نے جو عمل اس کو عطا کیا ہے، میں بجائے حسد کرنے کے اس کو جو اللہ عزت اور رفعت کی منازلیں دے رہا ہے، میں بھی ان کی لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں کہ یہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، اس کے متعلق ہم تبرہ بازیاں شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی اس کے متعلق رکھتے ہیں اور اپنی نیکیاں بھی اس کے کھاتے کے اندر لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں اللہ کبھی بھی کمی واقع نہیں کریں گے جب تک تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہو گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی معزز شخص نہیں ہے، آپ سے بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، آج اللہ نے جن کو جس قدر وسعت سے نوازا ہے ان کے دلوں کے اندر اتنی ہی زیادہ تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑی آر محسوس کرتے ہیں، اگر کسی کے اوپر خرچ کر دے تو ہم احسان جتلانے والے بن جاتے ہیں، میں نے فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں میری وجہ سے چل رہا ہے، فلاں میری وجہ سے چل رہا ہے، ہم اس کے سامنے ایسی لسٹ بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ جیسے اس سے ہی ہم نے نیکیوں کا صلہ لینا ہے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا احسان جتلانے والا ایسا بد نصیب انسان ہے اللہ اسے جنت کا داخلہ نصیب نہیں کریں گے۔ آپ بے شمار اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، آپ کے سامنے اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، آپ کے پاس اتنی سکت موجود نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو دے سکے، آپ اتنا ہی کہہ دیں اے بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے معاملات کے اندر آسانی پیدا کرے، اللہ مجھے عطا کرنے والوں میں سے بنائے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے جس قدر اللہ نے توفیق دی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے نہیں میں تو زکاتیں دے دے کے تھک چکا ہوں، پہلے آ جاتے نا تو میں نے دے دینی تھی، ماشاءاللہ ادھر ڈھیر لگا ہوا تھا، اتنی ہمارے گھر کے باہر دروازوں میں ریل پیل تھی، میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے زکاتوں کا حساب اس طرح سے نکالا ہے، ہم نے جیسے کوئی تماشا بنا کر رکھ دیا، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سے غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی۔ ایک انسان اپنے رب کو رزاق کہتا تو ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ اب کس کے اندر کاروباری جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنے سے ماتحت کو اتنا مال نہیں دے سکتا کہ اگر میں نے اتنا مال دے دیا، اسے محتاجیوں سے بچا لیا، اسے اس بات کا اہمیت دلا دی کہ میرے بھائی یہ مال لے، تو اپنا کام شروع کر، اللہ تجھے وسعت دے، برکت دے، اور آئندہ سال تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے بن جائے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے، کیوں؟ اگر اسے میں نے کوئی ڈھنگ سکھا دیا، طریقہ سکھا دیا، یہ تو میرے اوپر قابض بن کے رہ جائے گا۔ اللہ بہترین رزاق ہے، اس سے بہتر رزق دینے والی ذات کوئی نہیں۔ یہ ساری بھلائیاں اس اللہ کے ہاتھ میں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ کو اس جگہ سے رزق اور عزت عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے صدقے کی یہاں تک تلقین فرمائی، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، آپ نے سب فرق مٹا کر کہا اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں اگر کھجور کے ٹکڑے کی استطاعت رکھتے ہو تو اتنی کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اب کون سا ایسا غریب ہے جو ایک کھجور کے ٹکڑے کی استطاعت نہ رکھتا؟ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے سحری افطاری اس کی کروانی ہے جب ہمارے پاس بے شمار قسم کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں گے تاکہ ہماری ناک بھی رہ جائے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، میں 1 کلو کھجوریں لے کر مسجد کے اندر دے آؤں، 5 کلو کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، 5 کلو دے آؤں۔ قاری صاحب مسجد کے اندر مسافر آتے ہیں، مسجد کے اندر اپیل کرنے والے یا کوئی بھی لوگ آتے ہیں، آپ ان کے سامنے میری کھجوریں رکھیے گا، ان کے سامنے پیش کیجئے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اس بات کی سعادت نصیب فرمائے، روزہ انہوں نے رکھا ہے، اللہ ان کے اجر کے اندر کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر میرے کھاتے کے اندر بھی لکھواتا چلا جائے۔
لیکن ہمارے اندر نیکی کا یہ جذبہ نہیں ہوتا، اللہ کی محبت پانے کا یہ ذریعہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے، ہم کو اللہ نے اس بات کی تلقین فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو چاہتے ہیں نیکی کا کمانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں محسنین کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ دوسری جو خوبی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو قابو کرنے والے۔ اب غصہ یہ ایک فطرتی چیز ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اور اللہ ان کو کس قدر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو افراتفری کا دور چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یقین مانیے جس قدر انسان اپنے رب کے قریب آتا ہے، اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب کرتا ہے، اللہ نے اس کو چہرے کے اوپر داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، وہ نیکی کے معاملے میں جتنا دیندار بن رہا ہے، وہ اتنا ہی اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام آپ اس قدر خوش مزاج سے، آپ خشک مزاج نہیں تھے، خوش مزاج تھے۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے بندوں خوش مزاجی کو اپناؤ، کسی کے دانتوں کو کھلتے ہوئے دیکھ لو تو دین اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اسے دعا دو، اضحک اللہ سنک، اے میرے بھائی اللہ تیرے دانتوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے، نمازی کوئی ہنس رہا ہو، قاری صاحب ہنس رہے ہو، ہم کہتے ہیں قاری صاحب کوئی یا کریں، ابھی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے ہیں۔ اب پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھی، مسجد النبوی سے باہر نکلے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چند ایک دیگر اصحاب بھی تھے، اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ سے سوال و جواب کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے کے اوپر آپ کا ایک غلام جس کا نام ظاہر تھا، اور غلام کی کیفیت بھی بتلائی، موٹے ہونٹ ہیں، کالا سیاہ رنگ ہے، پھٹا ہوا ایک لباس پہنا ہے، اور غلام پشت کر کے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ظاہر کھڑا ہوا ہے جو اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو اٹھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے گئے، اور آپ نے اپنے دونوں بازوں سے اس غلام کو پکڑا اور جگڑنے لگے، اور ساتھ یہ اعلان کرنے لگے کون ہے جو اس غلام کو کتنے داموں کے اندر خریدنا پسند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ظاہر کہنے لگے مجھے علم نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام آئے، جب آپ نے اتنی سختی سے پکڑا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں پہلے حرکت کر رہا تھا چھڑوانے کی، میں نے حرکت کرنا بند کر دی، مجھے اس بات کا احساس میرے دل کے اندر پیدا ہوا کہ اے ظاہر، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے کمر، آپ کے سینے کو میری کمر کے ساتھ ملا دیا ہے، تم حرکت کرنا بند کر دو، اللہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ کہتے ہیں میں نے اس بات سے حرکت کرنا بند کر دی، میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بڑے سستے داموں کے اندر بک جاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے ظاہر، مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اور یہ محبت کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ کی قسم کائنات کے لوگ تیرے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ آج اگر امام مسجد، خطیب اگر باہر جا کر کسی اپنے دوست بزرگ نمازی عزیز کے ساتھ ہنسلے لگ جائے، اس کے ساتھ کوئی چٹکلی حرکت کر دے، ہم امام کے متعلق تبرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، اس کے متعلق ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں کہ اس چاہتے ہیں کہ آپ فرشتے بن کر ہمارے سامنے رہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، ہم جو مرضی کر رہے آپ کو یہ شرارتیں زیب نہیں دیتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا آ کر کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے نا اونٹ کی ضرورت ہے، مجھے اونٹ دے دے۔ پیغمبر علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، مسکرانے لگے۔ وہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، کوئی بات تو ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو جس نے سواری کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے اونٹ دے دیں، آپ نے اس کی کمر کے اوپر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ فرمایا کیا دیں گے؟ کہا اللہ کے رسول سے فرمانے لگے میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اور وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟
تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ بتاؤ اونٹ کو اونٹنی جنم نہیں دیتی؟ تو وہ بھی مسکرانے لگا, ہنسنے لگا, کہا اللہ کے رسول واقعتاً اونٹنی ہی جنم دیتی ہے اونٹ کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے ساتھ خوش طبعی کا مظاہرہ کیا, خوش مزاجی دکھلائی, تاکہ وہ انسان دین سے متنفر نہ ہو, اور اس بات کی ترغیب دلائی لوگوں کے لیے دین آسانی کے ساتھ پیش کرو نہ کہ تنگی کے ساتھ. اس لیے میرے محترم بھائیوں, آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کے اوپر قابو پانے والے بن جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہترین پہلوان اور طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو پا لیتا ہے, اور اللہ قیامت کے دن اسے اپنے دربار کے اندر پیش کریں گے. اللہ کہیں گے کہ جنت کی جس حور کا تم انتخاب کرتے ہو اللہ تمہارے لیے منتخب فرما دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے بھی جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے پیش کرے, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ہم غصے کے اوپر قابو پانے والے بن جائیں. آج دیکھیں ہمارے اندر اتنی بدمزاجی ہے, اتنے معاملات ہیں کہ ہم عبادات تو کرتے ہیں, اللہ کی قسم اگر ان عبادات کا تعلق ہمارے معاملات کے اوپر نہیں پڑ رہا, ان کا اثر نظر نہیں آ رہا, تو آپ کی عبادت عبادت نہیں بلکہ وہ آپ کی عادت ہے. عادت سے مجبور نہ ہو. عبادت یہ ہے آپ جس کے ساتھ ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے, اللہ اس کو اس کی مسکرانے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر صدقے کا اجر لکھ دیتے ہیں. اور دوسرا فرمایا ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خندہ پیشانی سے ملتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور سلام کرتا ہے, ابھی ان دونوں مسلمان بھائیوں کے ان کے دلوں کے اندر بغض و عناد نہیں ہوتا, اور ان کے ہاتھ ابھی بعد میں جدا ہوتے ہیں, اللہ دونوں کے صغیرہ تمام گناہ پہلے معاف کر چکا ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, غصے کے اوپر قابو پانا یہ اللہ کے بندوں کی ایک خاص صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تیسری جو صفت ہے والعافین عن الناس, وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں جا بجا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں, اللہ کی قسم ہم جس نبی کے محبت کے دعوے دار ہیں, آپ کی زندگی کی اتنی مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو معاف کیا, اپنی جان کے اوپر اپنے جسم کے اوپر اتنی زیادتیاں اور ظلم سہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے مقابلے میں کبھی بد دعا نہیں تھی. طائف کی وادی میں گئے, طائف کے لوگوں نے, قبیلے کے لوگوں نے پلاننگ کی, شریر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس توحید کی دعوت لے کر آ جانے والے ہیں, جیسے ہی ہماری بستی کے اندر داخل ہو تم پتھر اٹھا کر ان کو مارتے جانا. اتنے پتھر مارے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا, خون پیپ کی طرح نکلنے لگا, اور پیغمبر علیہ السلام جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں آپ کے قدم مبارک پیغمبر علیہ السلام کے خون کے نشانات چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ طائف کی وادی سے بستی سے نکلے, کچھ دور گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی اوٹ میں بیٹھے, آپ اپنے کچھ وقت سہنے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے. اللہ کو اوپر سے جبریل امین کو بھیجا, کہا جبریل جاؤ پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤ اور میرے حبیب سے کہو آپ حکم کریں, اللہ طائف کی ساری بستی اور ان میں رہنے والے تمام لوگوں کو ان پہاڑوں کے اندر درمیان رکھ کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر قادر ہے, آپ صرف ایک اشارہ کر کے دیکھیں. اور میں قربان جاؤں اس رحمت للعالمین نبی پر جسے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ نہیں جانتے میرا مقام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی, اور ساتھ یہ امید دلائی, کہا اے اللہ مجھے تیری رحمت کے اوپر یقین ہے, آج میں نے جو قربانی, جو ظلم اور زیادتی سہی ہے, اللہ میری یہ قربانی تو رائیگاں نہیں جانے دے گا, تو ان کی نسلوں سے, ان کی پشتوں سے ایسی نسلوں کو پیدا کرے گا جس دعوت کو لے کر میں آج ان کے پاس آیا ہوں, یہ وہی لوگ ہوں گے, ان کی نسلوں سے تو ایسی نسلوں کو پیدا کرے گا جو توحید کی دعوت لے کر دنیا کے ہر کونے کے اندر جائیں گے. آج سعودی عرب کا وہی ملک ہے, طائف شہر ہے کہ جس کے اس قدر خوبصورت لوگ ہیں, آپ اس شہر کے اندر جا کر کہیں کہ میں اہل السنہ والجماع کا ایک ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں, میں تمہارے پاس ایک شہر کے اندر تمہارے شہر کی زیارت کرنے آیا ہوں,
یقین مانے وہ آپ کے ساتھ اس قدر خندہ پیشانی سے بات کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کا اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کریں گے، اور وہ یہ پیش کریں گے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، آپ کے اوپر جو ظلم و زیادتی اس شہر کے اندر ہوئے آپ کے صبر کا نتیجہ ہے، اللہ نے ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ بہترین اخلاق سے نواز دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا اپنا شعار بنا لیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو جب بھی گھر سے نکلو اپنی دونوں جیبیاں معافی سے بھر کر لے کر نکلا کرو۔ ایک جیب کے اندر تمہیں وہ معافیاں ہونی چاہیے جو تم نے لوگوں کو دینی ہے، اور دوسری جیب کے اندر وہ معافیاں ہونی چاہیے جو تم نے لینی ہے۔ تو کہنے لگے جب غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، چونکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لوگوں عزت اور ذلت میرے اختیار کے اندر ہے، میں جسے چاہتا ہوں جو بھی چاہتا ہوں نصیب کر دیتا ہوں، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یہ ساری بھلائیاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں، تم میری رضا کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے لوگوں کو معاف کر کے دیکھو، عزت کے اندر اضافہ کرنا میرے مالک کا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، یقین مانیے آپ لوگوں کے دلوں میں اس طرح راج کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، ان کا نفس انہیں ملامت کرے گا کہ تم جس کے متعلق بکواس کر رہے ہو، جس کے متعلق بد زبانی کر رہے ہو، جس کے متعلق ظلم اور زیادتی سے تم کام لے رہے ہو، اللہ نے اس کو کبھی ایسا نہیں بنایا تھا، نہ اس کا یہ کام تھا، اگر وہ قبر کی کوٹری کے اندر چلا گیا ہے تمہاری یہی نیک گواہیاں اللہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے سے 2 جنازے گزرے، ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا واجبت، کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا آپ نے پھر فرمایا واجبت۔ صحابہ جو قریب تشریف فرما تھے تجسس کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گزرا آپ نے کہا واجبت واجب ہو تو واجب ہو گئی، دوسرا گزرا کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر کہا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنازہ گزرا اس کے پیچھے لوگ گواہیاں دے رہے تھے، یار بڑا نیک انسان تھا، معاملات کا بڑے خندہ پیشانی سے ملنے والا تھا، ایک ملنسار تھا، خوش اخلاق تھا، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی رحمدلی کا مظاہرہ کرتا تھا، جب بھی دیکھا اللہ کے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ سلام میں پہل کرنے والا تھا، اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، اس کا کردار بڑا اچھا تھا، یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا بندہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہاری یہ نیک گواہیاں وہ اللہ کے بندے تمہاری قبر کے پیچھے، تمہاری میت کے پیچھے وہ تمہارے متعلق بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا اللہ نے ایسے اس بندے کے لیے جنت کی واجب کر دیا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص اس کا جنازہ گزرا، لوگ اس کے متعلق بری گواہیاں دے رہے تھے، ایک کہنے لگا بڑا اخلاق کا برا تھا، گالی گلوچ اس کی زبان پر تھی، بد زبانی سے کام لیتا تھا، جب بھی گفتگو کرتا تھا لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ پڑے، ہمیں اس کے سامنے آنا ہی نہ پڑے، اللہ کرے ہمارا اس سے دور کا کوئی رشتہ نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے شخص کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہاری میت کے پیچھے ایک لوگ تمہارے متعلق بری گواہیاں دے رہے ہیں تو یہی وہ ووٹ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تم پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے، ہمیں ان تینوں اوصاف کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، سب کے لیے دعا کریں اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار لاچار بے بس بندے ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں۔
اے مولا کریم تو اپنی رحمت کے ساتھ یہ جتنے تیرے بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم توبہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تو خود قرآن کے اندر صدا لگاتا ہے، میرے بندوں جتنی بھی ظلم و زیادتیاں اپنی جان پر کر چکے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رب تو خود اعلان کرتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اے مالک الملک، اے عظیم اور وسیع رحمتوں کے مالک، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں جو ماضی کے اندر بھول چوک ہو چکی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما کر آئندہ زندگی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اس دنیا فانی سے جو رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی اگلی منزلوں کو آسان فرما، خصوصاً جن کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے اللہ ان والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بستر، جنت کے نعمتیں اور جنت کے لباس سے منور فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک الملک ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی والی، عافیت و ایمان والی لمبی زندگیاں نصیب فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا نور اور بہار بنا۔ اے مالک الملک سب جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ اور صحابیات جیسی جوانیاں نصیب فرما، ان جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک الملک جتنے ہمارے مسلمان عزیز دوست رشتہ دار اس مسجد کے نمازیوں میں سے کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے کاملہ عاجلہ شفا یابی نصیب فرما۔ اللہ جو ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں، کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ بخیر و عافیت انہیں اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹا۔ اللہ بخیر و عافیت انہیں اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹا۔ اے مالک الملک ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جتنے مسلمان قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ اس قرض سے نجات چاہتے ہیں، اے مسبب الاسباب تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ نصیب فرما، نیچے والے ہاتھ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں رزق حلال کما کر ہمیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رزق حرام کے ایک ایک لقمے سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے مالک الملک ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جتنے مسلمان کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اللہ یہ جتنے تیرے بندے اپنے دلوں کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی ایسا راز چھپائے بیٹھے ہیں اللہ کسی اپنے عزیز کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں کرتے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی تمام پریشانی دور فرما دے۔ اللہ جو نیک خواہشات تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اے اللہ سب کی نیک خواہشات تمنائیں پوری فرما۔ اللہ جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ تو اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جنہیں یہ میوہ، جنہیں یہ نعمت عطا فرمائی ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کی اولادوں کو متقین کا امام بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مالک الملک ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں اللہ قیامت کے روز ہم تجھے حساب و کتاب دینے کی سکت تو نہیں رکھتے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہمارے والدین سمیت بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر جمع فرما، اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہ جنت سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے اے مالک اللہ مولا ہم سب کو ہمارے والدین سمیت اپنے دیدار کا بھی مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔